اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت نجف اشرف میں موجود ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب اربعین پر دوسری مرتبہ تشریف لائے۔ ان کی ویڈیوز وغیرہ آپ نے ملاحظہ کی، اور ولاگز وغیرہ بھی جو انہوں نے زیارت کے حوالے سے بنائے وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیے۔ تو کچھ کمنٹس میں آپ مومنین کے ناظرین کے جو سوالات تھے، ہم نے کہا کہ مفتی صاحب کے ساتھ انہی سوالات کو لے کر ایک نشست رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو ہر ویڈیو کے نیچے ہمیں یعنی کامن طور پہ ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب ہم مشی کر رہے تھے تو لوگ ملتے تھے اور وہ یہ سوال اگر مفتی صاحب سے بہت زیادہ بے تکلفی کا اظہار کریں تو وہ ڈائریکٹلی سے پوچھ لیتے تھے، اگر تھوڑا سا تکلفات میں آ جاتے تو وہ ہم سے پوچھتے تھے کان میں آ کے، یار یہ بتاؤ یہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ آج مفتی صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم صاحب، کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسا رہا آپ کا سفر اس دفعہ؟ الحمدللہ بہت بہتر۔ ساری زیارت کر چکے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ۔ یعنی کربلا سے بھی ہو لی ہیں، کاظمین سے؟ ہاں، کربلا، سامرا، کاظمین اور نجف اشرف میں موجود ہے۔ شیعوں کا استقبال کیسا رہا؟ بہت اچھا، بہترین تھا؟ جی جی الحمدللہ۔ اچھا، تو یہ بتائیں، حق کو آپ نے اتنے قریب سے پہچان لیا ہے، دیکھ بھی لیا ہے، تو شیعہ اس معنی میں نہیں جس معنی میں کہتے ہیں کہ اگر لوگ کہتے ہیں میں شیعہ ہو جاؤں تو میں شیعہ ہوں، شیعہ جس معنی میں ہم ہیں اس معنی میں آپ شیعہ کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کس معنی میں شیعہ ہیں؟ ہم اس معنی میں شیعہ کہ ہم اہل بیت کو رسول اللہ کے بعد منصوص مانتے ہیں، امیر المؤمنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور جو ان کے مخالفین تھے ان سے اظہار برات کرتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے امام علی علیہ السلام کو معصوم ماننا، صحیح، تو میں نے یہ اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ میں جو اصحاب کساں ہیں ان کو معصوم مانتا ہوں۔ نہیں، معصوم مانتے ہیں؟ جی جی، ختم نبوت کے مخالف نہیں ہے یہ چیز؟ نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے نا، سورہ احزاب کی 33 کی آیت نمبر 33، سورہ 33 آیت 33۔ آیت 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کی روح سے میں جو اصحاب کساں ہیں، بیوی ہیں؟ نہیں، جو اصحاب کساں یعنی پنج تن پاک جن کو کہا جاتا ہے ان کو معصوم مانتا ہوں۔ اس میں بیویاں شامل نہیں ہیں؟ نہیں، اس میں تو ازواج اہل البیت لغوی میں شامل ہیں، اہل البیت اصطلاحی میں اس شامل آیت کا مزاق نہیں ہے بیویاں؟ نہیں، اس آیت کا اہل سنت کا یہ اجماعی موقف ہے؟ اہل سنت نہیں، صحابہ کا اجماعی موقف ہے۔ اچھا، صحابہ کا اور امہات المومنین کا یہ موقف ہے کہ یہ اصحاب کساء کے لیے، ازواج کے لیے نہیں ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ آپ لوگ تو خود صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہم صحابہ کے پیچھے چلنے والے بنے، ہمیں بننا چاہیے۔ تو یہاں پہ نہیں چل رہے آپ؟ نہیں، یہاں پر نہیں چلتے ہیں، یہاں پر وہ اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں اور مقدم رکھتے ہیں ہمارے لیے۔ تو صحابہ کا اجماعی موقف یہ ہے کہ اس میں فقط پنجتن پاک ہیں، فقط اصحاب کساء ہے۔ اور یہ آیت کوئی فضیلت ہے، اور فضیلت کس عنوان سے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی عصمت کے علاوہ بھی کسی چیز پہ دلالت کرتی نہیں، ہے؟ تطہیر ہے نا، وہ مطہرین ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر طرح کے ذنوب سے وہ دور ہیں، ان تک وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں گناہ، وہ اپنے فیصلوں کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے وہ پاکیزہ ہے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ حق اور سچ کے اوپر مبنی ہے، جس موقف کے اوپر شرعی موقف ہے وہاں کھڑے ہیں تو وہی حق ہے۔ تو اس معاملے کے اندر وہ ان کو آپ مطہرین کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، معصوم کی اصطلاح سے میں بچنا چاہتا ہوں، کیونکہ معصوم کی جو اصطلاح ہے ہمارے یہاں وہ خاص ہو گئی ہے شیعہ فرقے کے ساتھ، لیکن جو طہارت ہے، طہارت میں تو سنی شیعہ اختلاف کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا ایک سنی سے اگر آپ پوچھیں، یعنی صحابہ نے جو یہ روایت نقل کی ہے، سعد بن ابی وقاص سے یہ روایت ہے، حضرت عائشہ سے ہے، ام المومنین ام سلمہ سے، معقل یسار، انس بن مالک، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، تو طہارت تو مان رہے ہیں نا وہ۔ اب طہارت کو، اس لفظ کو آپ معصوم ہونا کہیں یا کچھ اور نام دے دیں، لفظوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطہرین ہے، بس مطہرین ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ اب اگر میں اس میں یہ بحث کروں کہ جناب عصمت ہے یا عصمت نہیں ہے، تو پھر وہ مناظرے کی بات آ جائے گی، صحیح، اور اس میں پھر آپ اختلاف کی جانب چلے جائیں گے، اور عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھائی عام بندے کا اس میں کام بھی نہیں ہے۔ عام بندے کو یہ آپ سمجھا دیں کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب کساء ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام، امام حسن، سیدہ زہرا اور امام حسین علیہ السلام اجمعین، یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ان کے اوپر چادر اڑائی۔ اب رسول اللہ نے یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی و خاصتی، پروردگار یہ میرے اہل اور میرے خصوصی یہی ہیں، صحیح، ازواج کو اس میں شامل نہیں کیا ہے۔ تو اگر ازواج کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے
تو یہ خصوصی ٹائٹل ان اصحاب کسا کو کس معنی میں رسول اللہ نے دیا ہے، کس معنوں میں دیا ہے؟ آپ اس کو عصمت کہیں یا طہارت کہیں، مطہرین کہیں، میں اس کو مطہرین کہہ رہا ہوں، اور مطہرین یہ عصمت سے بڑا مفہوم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں عام بندے کا اس کے ساتھ کام نہیں ہے، تعجب والی بات ہے کہ عام بندے کا تو کام ہے نہیں۔ اب دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جس موقف پہ ہوں گے وہ حق ہوگا، عام بندے کا اسی جگہ سروکار ہے کہ ایک موقف پہ اہل بیت ہے، حضرت زہرا امیر المومنین ہیں، اب آپ کے اپنے ہی مکتب فکر کے لوگ، آپ چاہے اس کو ہن نہ کریں، جیسے اب آپ کے متعلق کچھ آپ کلپس خود دیکھتے ہیں کہ شیعہ، رافضی اور الا ماشاء اللہ القابات لگاتے ہیں، لیکن آپ کے مکتبہ فکر کے لوگوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے موقف کو الیاذ باللہ خطا پہ مبنی کہا، تو عام بندے کا تو یہیں پہ سروکار ہے کہ اگر وہ اس کو آیت تطہیر سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ ان کو معصوم و مطہر مان لیتا ہے تو پھر وہ حق پہ مانے گا اور مد مقابل کو باطل پہ مانے گا۔ دیکھیں میں عصمت کے لفظ کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے عام شخص کی کام نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو یہ سمجھائیں، عام لفظ اور استعمال کریں۔ ہاں میں یہ لفظ قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مطہرین، مطہر۔ دیکھیں قرآن نے یہ کہا ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صحیح، آپ کو خوب پاک و پاکیزہ کرتے ہیں۔ قرآن نے طہارت کا لفظ استعمال کیا، عصمت کا استعمال نہیں کیا۔ اس لیے قرآن کے اندر اگر میں اپنا لفظ شامل کروں گا عصمت والا، تو پھر وہاں مجھ سے عام شخص پوچھے گا کہ اس میں آپ کیا کس معنی میں استعمال کر رہے ہو، نبوت میں تو کہیں خلل نہیں آ رہا، کہیں وہی بھی ان کے لیے مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے ہو، پھر وہ 1400 باتیں جو اس کے اوپر شامل ہیں، وہ خاص عقیدے وہ جڑ جائیں گے، پھر مجھے وہ پروف کرنا پڑیں گے۔ تو وہ شیعوں کا کام ہے کہ وہ اس کو پروف کرتے رہیں، میرا کام یہ ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ بالکل واضح ہے کہ آپ کو خوب پاک و پاکیزہ کر دے۔ اب قرآن نے اس پاک و پاکیزہ کرنا، طہارت کا کیا مفہوم بیان کیا ہے، یہ عام بندے کا کام یہ کہ وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ مطہرین ہے، یہ گناہوں سے، رجس سے دور ہیں۔ قرآن کی آیت کا واضح مطلب یہی ہے نا، رجس سے دور ہیں۔ اب اس کو آپ عصمت کہیں یا اس کو طہارت کہیں، بات یہی ہے کہ قرآن نے طہارت کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ صحیح ہے، تو بس ان کا موقف حق ہوگا، مد مقابل کا موقف کیا ہوگا؟ یہ حق پر ہے۔ مد مقابل کا کیا ہوگا؟ نہیں، باطل ہے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ عناد کرتا ہے، کوئی ان کے ساتھ اگر دشمنی کے لیے آتا ہے تو باطل جو اس کو خطا پہ نہیں کہیں گے آپ، باطل کہیں گے؟ نہیں، یہ حق کے اوپر ہے، یہ حق ہے۔ اور ان کے ساتھ اگر کوئی دشمنی اور عناد، لازم بات ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو منافق ہے، منافق ہے۔ نہیں، یہیں پہ تو آپ اہل سنت جو ہیں وہ کلو کال کرتے ہیں کہ بھائی یہ حق پہ ہیں، باقی خطا اجتہادی۔ اچھا خطا مانتے ہیں پھر اس کو اجتہاد کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ حضرت معاویہ کی خطا اجتہادی کو نہیں مانتے، حضرت ابو بکر اور ان کے جو معاملات تھے، حضرت زہرا کے معاملات تھے، ان کی خطا اجتہادی تھی یا وہ باطل پہ تھے؟ اس پہ میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ سیدہ کا جو موقف ہے اس میں سیدہ حق پر ہیں اور حضرت ابو بکر خطا پر ہیں۔ دیکھیں پھر خطا والا لفظ لیا ہے، کون سی خطا؟ آپ حق کے مقابلے میں باطل کیوں نہیں کہتے؟ مجھے قرآن مجید سے دکھا دیں کہ حق کے مقابلے میں کہیں خطا کو استعمال کیا گیا ہو، یا کوئی دکھا دیں کہ حق کے مقابلے میں خطا ہوں گے۔ دیکھیں خطا مطلب وہ درست نہیں ہے نا، یہاں پر درست نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو میرے 3-4 لیکچر موجود ہیں فدق کے اوپر۔ جی دیکھیں، اور اس کو آپ مبہم ہے، نہیں مبہم نہیں، لوگوں کے کمنٹس آپ پڑھیں جا کر، ابھی بالکل واضح ہے۔ دیکھیں بالکل واضح ہے، بالکل واضح بات ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ جس طرح آپ نے بعض اہل سنت کی علماء کا حوالہ دیا کہ وہ سیدہ زہرا کو خطا پہ کہتے ہیں، تو وہاں میں نے ایک سوال اٹھایا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بھائی صحابی خطا نہیں کر سکتا ہے، صحابہ سے خطا نہیں ہوتی ہے، صحابہ کی جانب نہیں، صحابہ کی جانب خطا کا لفظ منسوب نہیں کرتے، منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب منسوب نہیں کرتے تو کم از کم آپ سیدہ کو صحابیہ تو مانتے ہوئے نہ منسوب کریں، لیکن پھر بھی آپ نے وہاں پہ منسوب کیا، اور آپ کے اندر آپ منافق نہیں بنے اس طور پر کہ آپ نے سیدہ کو خطا کی جانب منسوب کیا۔ تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس فدق کے معاملے کے اندر سیدہ حق پر ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ خطا کے اوپر ہیں یہاں پر، تو میں کیسے آپ مجھے سنت سے باہر نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں بات آپ کی بالکل یہاں پر حق بجانب ہے کہ یہاں پر ایک حق ہے اور ایک حق نہیں ہے، ایک صحیح بات ہے اور ایک صحیح بات نہیں ہے۔ تو یہاں مثال کے طور پر نہیں احتیاط سے کام نہیں، میں نے بالکل واضح بات کی ہوئی ہے کہ سیدہ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے اور وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت پیش کی ہے، اور یہ ہمارا ہی اصول ہے کہ جہاں قرآن اور روایت ٹکرا جائے تو وہاں ہم قرآن کو ترجیح اور مقدم رکھتے ہیں۔ آپ اہل سنت کا اصول نہیں ہے؟ نہیں، اہل سنت کا اصول ہے، نہیں احناف کا ہے۔ نہیں، احناف کا میں آپ کو دسیوں ایک حوالہ آپ پیش خدمت کریں مومنین کے سامنے، ناظرین کے سامنے، اصل اہل سنت کا یہ اصول نہیں ہے، مشہور ہے اپنی جگہ پہ،
میں ابھی آپ کے سامنے کہتے تو ابھی یہیں پہ کھول لیتا ہوں، کتنے حوالے رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ علماء اہل سنت کا اجماعی موقف ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے درمیان تعارض کی صورت میں قرآن کو مقدم کریں، ایسا نہیں۔ میں احناف کی بات کر رہا ہوں، احناف کا پیش کریں، چلیں آپ ابھی ایٹ اے ٹائم نہیں، لیکن آپ کسی ویڈیو میں ہمارے یہی ناظرین کے لیے آپ اسی موقع پہ کہ آیا قرآن و حدیث کے درمیان جب تعارض ہو جائے تو ہمارے اصول و ضوابط میں یہ ہے کہ قرآن کو مقدم کیا جائے گا، نہیں ہے یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنا دعویٰ رکھا تو انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن میں جو آپ کو آسانی ہو آپ قرآن میں سے اس کو پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک فرض ہے کہ آپ نماز کے اندر اتنی مقدار میں سے قرآن کا حصہ پڑھیں گے کہ جو جس پر قرآن کا اطلاق ہو سکے کہ آپ نے قرآن کی کوئی صورت پڑھی ہے، صحیح۔ اب یہ ہمارے نزدیک فرض ہے، لیکن اگر ایک روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ تو اب ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت اور قرآن مجید کی آیت بالکل آپس میں تعارض آ گیا، صحیح، ہم کسے لیں گے؟ تو ہمارے احناف کا اصول یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ یہ فرض ہے، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یہ فرض نہیں ہے۔ تعارض آ گیا نا، تو ہم اس طور پر لیتے ہیں یہ ہماری بنیادی کتاب، اور ہمارے جو عام جو اصول کی کتابیں ہیں اس میں جو پڑھنے والا ہے اصول الشاشی، نور الانوار، وہ اچھی طرح جانتا ہے طالب علم بھی کہ قرآن اور آیت اگر ٹکرا جاتی ہے تو ہم جب تعارض ہو جاتا ہے تو ہم وہاں قرآن پر عمل کر تطبیق دیتے ہیں، اولاً تطبیق دیتے ہیں۔ اگر تطبیق نہ ہو وہاں پر تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن کی آیت کو لیتے ہیں اور روایت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح، یہ ہمارے یہاں بالکل بے غبار قسم کا اصول ہے، واضح اصول ہے۔ ہاں یہ کہ بات کے اندر جو ہمارے متاخرین ہیں ان لوگوں نے جگہ جگہ پر اس کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہمارے لیے مقدم ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دے دوں، جو خلاف ورزی کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کر دو، خود شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ جس نے دین بدل دیا اس کو قتل کر دینا چاہیے، ارتداد کی سزا فقہ جعفریہ کے اندر بھی یہ ہے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے، مرتد کی سزا۔ اس معاملے میں سنی شیعہ دونوں ایک ہیں۔ صحیح، حالانکہ قرآن مجید نے ایک شخص کو ریلیجن کی آزادی دی ہے کہ وہ اپنے چوز کر سکتا ہے کہ میرا جو مذہب ہے میں اس کو اختیار کروں، مجھ پر کسی کی زبردستی نہیں۔ قرآن مجید سورہ یونس کی آیت ہے، صحیح، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ کیا آپ لوگوں اگر آپ کا رب چاہے تو سارے کے سارے لوگ ہیں وہ مومن ہو جائیں؟ کیا اے رسول آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ لوگ ایمان لے آئیں؟ صحیح، تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ کسی پر مذہب کے معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے۔ بخاری کی روایت یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جس نے کچھ لوگ قبائل وہ مرتد ہو گئے اور ان کو پھر سزا دی۔ تو اب ایسے موقع پر اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ آپ کو ریلیجن کی آزادی ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ آپ کو کسی انسان نے بدل دیا تو اس کو قتل کرنا چاہیے، تو اب ہمیں کس بات کو لینا چاہیے؟ قرآن مجید کی آیت کو لینا چاہیے نا۔ تو یہی میرا موقف ہے کہ جہاں پر ہم قرآن کی آیت اور روایت ٹکرا جائے وہاں پر آپ قرآن مجید کو لیں گے۔ چلیں ابھی کیونکہ اور یہی چیز سیدہ زہرا کے معاملے کے اندر بھی ہمیں اپلائی کرنی چاہیے۔ دیانت کا تقاضا یہ ہے جو کہ ہمارے لوگوں نے نہیں کیا۔ ہمارے شیعوں کے ہاں تو یہ مسلم ہے، البتہ آپ اہل سنت کے ہاں بہت ہی شاذ و نادر اس کے اوپر اقوال ملتے ہیں، یہ اپنی جگہ کیا پر چیز؟ یہی قرآن کے مقابلے والی جو میں نے بات کی، اس کے اوپر حوالہ جات اپنی جگہ پہ انشاءاللہ پیش کریں گے کہ ایسی بات آپ کے ہاں نہیں پائی جاتی، مشہور میں نے کہا نا کہ بعض لوگوں نے اس کو جو ہے نا الگ طریقے سے بیان کیا۔ چلیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے اس کو۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں خود آپ مان رہے ہیں اس چیز کو کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ خطا پہ تھے، اور اسی طرح خلافت کے معاملے میں کون حق پہ تھا؟ خلافت کے معاملے میں امام علی کا فرمان ہمارے لیے حق ہے۔ صحیح، امام علی نے بخاری کی روایت میں فرمایا کہ یہ ہمارا حق ہے، حق ہے، ہم رسول اللہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر 4240 اور 241، امام یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم رسول اللہ سے قرابت کی وجہ سے اسے ہم سب سے زیادہ حق پہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ تو پس آپ لیکن خلیفہ اے بلا ابو فصل بکر، مانتے ہیں امام علی کو؟ دیکھیں لیکن اے ابو بکر آپ نے اسے ہم سے استبداد کر، استبدت علینا بالامر، آپ نے اور ہم سے مشورہ نہیں کیا اور ہم سے یہ لے لیا۔ زبردستی لے لیا، ٹھیک ہے، استبداد کا لفظ استعمال کیا، میں زبردستی کا اس لیے نہیں استعمال کر رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ شاید میں نے اپنا ترجمہ کیا۔ صحیح ہے، تو ان کو چاہیے کہ پھر جو ترجمہ کیے ہوئے ہیں سلفی علماء نے کیے ہیں وہ دیکھ لیں یہاں پر کہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ ٹھیک، تو اس میں امام علی کا موقف کیا ہے؟ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ صحیح ہے، جب امام علی نے کہہ دیا ہمارا حق ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں میں کہنے والا کہ نہیں امام کا حق نہیں کسی اور کا حق ہے۔ صحیح، اب اس کے بعد یہ پوری روایت ہے کہ امام نے آگے بیعت کر لی، بہرحال بخاری کی روایت ہے۔ تو
تو میں جہاں پر امام علی کا جو موقف ہے اسی موقف کو حق مانتا ہوں کہ یہ سیدنا امام علی علیہ السلام کا حق ہے. امام نے اس موقع پر اس کا اظہار کیا. حضرت ابوبکر نے وہاں پر ایک طویل گفتگو کی کہ یہ کیوں ہم نے پھر یہ پہل کر لی, کیا وجہ ہے, اور امام نے پھر اس کے پر کیا اپنی رائے دی, اور پھر زندگی بھر امام کا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے. تو یہ بخاری کی روایت سے میں نے آپ کو بتایا جو امام کا موقف ہے میرا سیم بالکل اسی پر. تو آپ نے کہا کہ وہ بخاری کی روایت میں آگے کہ بیعت کر لی تھی, رضان کی تھی یا مکرہن کی تھی؟ بخاری کی اس روایت سے معلوم تو ہوتا ہے کہ رضان کی تھی. بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رضا کے ساتھ نہیں کی تھی. آپ بتائیں کون سی روایت سے؟ اس میں ہے کہ جب تک جناب زہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھی. ہاں یہ اسی روایت کا 41 کی آخری تو حصہ یہ ہے. کیسے دلالت کرتا ہے رضا کے سی؟ نہیں اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کے اوپر کوئی جبر کیا گیا. یہ ہے کہ انہوں نے بلایا, ٹائم دیا کہ بھائی آپ آ جائیں وہاں پر, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور جب سیدہ کا وصال ہو گیا, دیکھیں نا اس میں اب آپ اندازہ لگائیں کہ زہری کی یہ جو روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو خبر بھی نہیں دی اور سیدہ کا وصال ہو گیا اور جنازہ بھی امام علی نے پڑھایا اور رات کو پڑھایا. تو یعنی اتنا سچ تو بخاری نے لکھا ہے نا. یعنی اس روایت کو ان ناسبیوں کے لیے اور وہ لوگ کہ جو امام کا یہ حق بھی نہیں مانتے. اسی لیے آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر کتنی کوشش ہو رہی ہے اس روایت کے مقابلے میں بیہقی اور فلاں فلاں مستدرک کی روایت لے کر آتے ہیں, حالانکہ بخاری کے مقابلے میں کوئی اور روایت بنتی نہیں ہے. صحیح. بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنازہ امام علی نے پڑھایا. اب اگر 100 دفعہ کوئی سنی مولوی اپنے آپ کو کہنے والا ووٹ کے کھڑا ہو, کیا میں ایک سنی کے اعتبار سے مجھے یہ کہنا اس کی بات ماننی چاہیے یا بخاری کی بات ماننی چاہیے؟ 1000 سال سے تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. تو آج اگر مولوی صاحب کہیں نہیں بخاری کی روایت سائڈ پہ کرو اور وہ جو بیہقی والی روایت ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے, تو ہمیں کس بات کو لینا چاہیے؟ یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم بخاری کی روایت کو زیادہ مقدم مانیں گے. میرا سوال ابھی بھی وہیں پہ ہے, میں وہاں سے نہیں جا رہا, سائڈ پہ ابھی کہیں پہ. آپ چلے گئے جناب زہرا کے وصال کی طرف. نہیں میں آپ کو بخاری کی دیانت بتا رہا ہوں. بخاری کی دیانت مان لی آپ کی, اسی روایت سے آپ استدلال کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ ہمیں بتائیں. میں بے عنوان شیعہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک سنی کا اعتدال پر رہتے ہوئے کیا موقف ہے. ہاں روایت یہ کہتی ہے, آپ نے کہا رضا کے ساتھ, ٹھیک ہے, دوستان بیٹھے ہیں سن رہے ہیں. روایت یہ کہتی ہے آپ کے بقول کہ آپ نے کہا روایت سے ہٹ کے آپ کا موقف, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین نے راضی ہنسی خوشی بیعت کر لی تھی بعد 6 اشہر, 6 مہینے بعد. تو اسی روایت میں ہے کہ جب تک جناب زہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھی امیر المومنین کی ایک آبرو تھی لوگوں کے نزدیک. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد امیر المومنین بیعت کر رہے ہیں, تو وہ آبرو جو لوگوں کے نزدیک تھی, لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے. اب وہ آبرو کیسے بدل گئی؟ اس آبرو کو آپ کس طرف لے جائیں گے کہ پھر امیر المومنین بیعت کر لیتے ہیں؟ تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ راضی تھے وہ؟ نہیں دیکھیں, لوگوں نے جب سقیفہ میں بیعت کر لی نا اور معاملہ ایک طور پر پورا ہو گیا, تو وہی جو اجماع امت والی بات آ جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ابوبکر خلیفہ بن گئے ہیں, تو امام علی کیوں بیعت نہیں کر رہے؟ امام نے یہاں پر بڑی جرت کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ, بغیر کسی تقیہ کرتے ہوئے بالکل واضح لفظوں میں بیان کی یہ ہمارا حق ہے. صحیح. آپ اندازہ لگائیں کہ آج اگر ایک حکمران منتخب ہو جاتا ہے اور ساری ریاست, اسٹیبلشمنٹ, ساری جو قوت اور طاقت ہے عسکریہ وغیرہ وغیرہ ساری اس کے ماتحت ہو جاتی ہے, اور دوسرا شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ حق اس کا نہیں ہے, میرا حق ہے. اندازہ ہے آپ کو کتنی بڑی بات ہے یہ بات کون کر سکتا ہے؟ یہ بات وہی کر سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اس کا منصب کا حقدار سمجھتا ہوگا. صحیح ہے کہ بھائی یہ میرا حق ہے, یہ اس شخص کا حق نہیں ہے. امام نے اسی طریقے سے اس موقع پہ یہ کہا کہ یہ میرا حق ہے. صحیح ہے, مان لیا. ٹھیک ہے, یعنی اس میں امام نے کوئی بات کوئی لگی لپٹی نہیں تھی, بالکل واضح کہا بھائی ہمارا حق ہے, ہم سے لیا گیا. صحیح ہے. تو واضح بات ہے, میں امام کی اس بات کو کیسے بخاری کی ہونے کی وجہ دیکھیں, اگر یہ کسی دوسری کتابوں میں ہوتی نا, مثال کے طور پر ابن حبان میں ہوتی, حالانکہ وہ بھی صحیح ہے, یا بزار میں ہوتی, یا مسند احمد کے بالکل کسی ضعیف راوی سے ہوتی. بخاری کے اندر ہے, زہری سے ہے, اور زہری بھی پھر اہل سنت کا پسندیدہ راوی ہے, سند بھی بالکل صحیح روایت, صحیح سند سے ہے. تو مجھے پھر اس کو ماننا کیوں نہیں؟ میں مانوں گا, تو میں مانوں گا نا اس کو کہ امام کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا حق ہے. تو اس میں اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام علی علیہ السلام نے کوئی کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے. پھر جو لوگ وہاں پر پیچھے ان کا یہ الفاظ ہی موجود ہیں کہ
لوگوں کے چہرے پھرے ہوئے دیکھتا ہوں. حقیقت ہے کہ یہ بخاری کے جو جس طرح بخاری نے یہ روایت پیش کی ہے یہاں پر لوگوں کا معاملہ نہیں رہا تھا امام علی علیہ السلام کے ساتھ. سیدہ زہرا علیہ السلام کی حیات میں جو امام علی علیہ السلام کو جو جس طرح لوگ دیکھتے تھے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقام الگ تھا, ایک الگ ایک اس وجہ سے ایک عزت اور مقام و مرتبہ دیا جاتا تھا. اس میں کہیں سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ زبردستی بیعت لی گئی ہے, کسی طریقے سے بھی نہیں معلوم, مجھے نہیں نظر آتا. دیکھیں سوال ہم نے ناظرین مفتی صاحب سے کیا کہ بھائی جواب نہیں دیا, گھمائی ہے آپ نے بات, جواب نہیں دیا, یہ نہیں مانیں گے لوگ. کس چیز کا جواب فیصلہ لوگ کریں گے نا. میرا سوال کیا تھا, میرا سوال آپ چلے گئے پھر کہ جی امیر المومنین نے بابانگے دول. بھائی آپ کہہ رہے ہیں زبردستی بیعت لی, کیسے؟ مجھے تو نہیں, اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھیں سوال میں دوبارہ دہراتا ہوں. سوال آپ سے یہ کیا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ میں امیر المومنین نے بیعت نہیں کی. روایت کہتی ہے اور شارحین مسلم و بخاری نے بھی یہ لکھا کہ وجہن, ٹھیک ہے, امیر المومنین کا ایک آبرو تھی لوگوں کے نزدیک. جیسے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوتی ہے ہمارے نزدیک تو اس دنیا سے برخصت ہوتی ہیں تو وہ آبرو کیسے ایک دم سے بدل جاتی ہے, پھر امیر المومنین بیعت کرتے ہیں. تو آپ اس میں رضایت کا اگر رضایت تھی تو اس وقت 6 مہینے کا عرصہ تھا, نہیں کی. تو جناب زہرا کی شہادت کے بعد وہ کیسے, وہ جو وجہ تھا, وہ جو امیر المومنین کی ایک شخصیت تھی, وہ کیسے متغیر ہو جاتی ہے اور وہ بیعت کر لیتے ہیں. تو آپ اس کو رضایت پہ کیسے عمل کرتے ہیں, میرا سوال یہ ہے. دیکھیں اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے نا کہ تلوار گردن پہ لا کے رکھ دی گئی. تلوار والی بات نہیں ہے. بالجبر کسے کہتے ہیں؟ جبر کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہی چیز جو ہے کہ امیر المومنین جو ہیں وہ لوگ امیر المومنین سے منہ پھیر رہے تھے. لوگوں کا رویہ دیکھیں, بخاری آپ کے ہاں روایات میں سینسر بہت کیا جاتا ہے, بالکل الگ بات ہے, وہ بخاری کرتا ہے. اب دیکھیں مکمل نہیں آئی لیکن اشارے ہیں, بخاری کے اشارے اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کے ساتھ کوئی تو ایسا معاملہ ہوا نا کہ وہ 6 مہینے پہلے بیعت نہیں کر رہے, 6 مہینے کے بعد بیعت کر رہے ہیں آپ کے بقول. تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں راضی ہنسی خوشی جناب صاحب حساب کتاب ہو گیا؟ نہیں, ہنسی خوشی اپنا جو شکوہ ہے وہ تو پیش کیا نا, کر دیا. اسی روایت کے اندر ہے کہ امام نے اپنا شکوہ پیش کیا ہے, احتجاج کیا ہے, اپنے موقف کو رکھا ہے, بغیر کسی تقیے کے رکھا ہے, بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے. اگر اس میں اکراہ کی بات ہوتی تو روایت کے اندر یہ الفاظ ہوتے کہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ نہیں آپ بیعت کریں, آپ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا وغیرہ. اس طرح کے الفاظ اس روایت کے اندر موجود نہیں ہیں. لوگوں کا رویہ کیوں پیچھے ہٹا رہا؟ لوگوں کا رویہ اس لیے ہٹا رہا کہ وہ ایک طرف وہ دیکھ رہے تھے کہ اس وجہ سے امام بیعت نہیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی ہے اس کے اندر خلل واقع ہو سکتا ہے. 6 مہینے تک خلل واقع نہیں ہوا؟ نہیں, تو اسی لیے تو وہ پریشان تھے, لوگ پریشان رہے, لوگوں کے اندر ایک پریشانی, ایک اضطراب رہا, بھائی امام علی نہیں کر رہے ہیں, یعنی امام علی اس بات کو قبول نہیں کرے, اور امام اگر قبول نہیں کرے, باقی لوگوں نے تو بیعت کر لی ہے, وہ تو راضی ہو گئے آپ کے بقول. لیکن اصل لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اصل امام علی علیہ السلام کا موقف ہے, وہ جو ووٹ ہے, وہ جو گفتگو ہے, وہی لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں, وہی لوگ انہی لوگوں کی وجہ سے تو امیر المومنین بیعت کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی امیر المومنین کی جو آبرو تھی حضرت زہرا کے شہادت کے بعد وہ متغیر ہو جاتی ہے, آپ انہی لوگوں کو بنا رہے ہیں اپنے موقف کی تائید میں. لوگوں کی رضا کے لیے امام کا کوئی عمل نہیں ہے, نہ میں سمجھتا ہوں کہ امام علی لوگوں کی رضا کو, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بیعت کی, نہیں, ہرگز نہیں. میں یہ امام علی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. صحیح. لوگوں کا خوف کبھی امام کو گزرا ہو, کبھی لوگوں کے لیے لوگوں کا راضی کرنا نہیں, یہ ہم جیسے بشر لوگ دخیل ہوتے ہیں, نبی کے اس میں بھی ہوتے ہیں, نبی کے عمل میں بھی لوگ دخیل ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کے یہ لوگوں کو راضی کرنا آپ کا ہو سکتا ہے, جذباتی نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بخاری کی روایت حضرت رسول اللہ نے جناب عائشہ سے کہا کہ اگر تمہاری اس قوم کے الٹے پاؤں پھر جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کعبے کو اس کے اصل مقام پہ لے آتا. صحیح ہے, ایک عمل میں امت کا کوئی نہ کوئی خلل ہوتا ہے. اب امیر المومنین کا ہو سکتا ہے کہ نظم اجتماعی ہو سکتا ہے, وہاں پہ یہ ہے کہ ایک چیز بنی ہوئی ہے اس کو گرانا, اور یہاں پر یہ ہے کہ ایک بیعت کرنا, یعنی کسی کو آپ شرعی طور پر ایک حق دے رہے ہیں. دیکھیں یہ دو الگ باتیں. یہیں پہ سوال ہے میرا, نبی کا وہ عمل وہ مجھے بتائیے گا کہ نبی جانتے تھے کہ یہ چیز اپنے صحیح مقام پہ نہیں ہے؟ صحیح, دیکھیں وہ صحیح و غلط کی بات نہیں ہے. ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. نہیں, وہ صحیح اور غلط. اب رسول کی ذمہ داری کیا بنتی تھی, عمل کرنا یا عمل نہ کرنا؟ بالکل, وہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے نا اس طور پر. وہاں پر کس چیز کا مسئلہ ہے وہ تو بناء قریش اور بناء ابراہیم, بلغ ما انزل الیک من ربک, بناء قریش اور بناء ابراہیم کی جو بات ہے, وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 سال تھی تو قریش نے وہاں پر بنا کی تھی. ٹھیک ہے, خود رسول بھی اس کے اندر شریک ہے. خود رسول بھی جب یہ جو قریش نے جو تعمیر کی ہے نا, خود رسول اللہ بھی, آپ نے وہ واقعہ بہت مشہور واقعہ پڑھا ہوگا کہ حجر اسود کے رکھنے کے پر اختلاف ہو گیا. وہ کون سا وقت ہے؟
وہ یہی وقت ہے کہ جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا اور رسول بھی اس کے اندر شریک ہے، قریش نے بھی کیا ہے، اور بنائے ابراہیمی پہلے سے تھی. اور اس معاملے لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اگر آپ کی عائشہ اگر آپ کی قوم کے نئے نئے مسلمان ہونے کی اور وہ اندیشہ نہ ہوتا کہ فتنے پڑ جائیں گے تو میں اس کو مسمار کر کے بنائے قریش کو مسمار کر کے بنائے ابراہیمی کے اوپر اس کو تعمیر کروں، جس کے اندر وہ مطاف کا حصہ بھی شامل ہے. رسول لیکن عمل یہ کیوں نہیں کر رہے؟ رسول یہ اس لیے عمل نہیں کر رہے کہ لوگوں کی مصلحت کو دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کی مصلحت. ہم نے بھی امیر المومنین کے حوالے سے وہاں پہ یہی بات کی ہے. ہم نے تھوڑی کہا ہے کہ وہ تلواریں لے کے کھڑے تھے، امیر المومنین کی تلواروں کا خوف تھا. تو وہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہوئے تھے امیر المومنین، اب یہ جو بات ہو رہی ہے کتنا فاصلہ گزرا ہے. میرا سوال مصعب ابھی بھی وہی ہے، ناظرین آپ توجہ کر رہے ہیں، مصعب جو ہیں وہ ابھی بھی جواب نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، سیدھی بات ہے. نہیں صحیح، میں نے بالکل جواب دے دیا ہے. آپ نے دے دیا، وہ فیصلہ عوام کریں. میں بالکل بخاری کی اس روایت کو صحیح مانتا ہوں، اور جو امام کا یہاں پہ عمل ہے اس کو میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم زیادہ کیونکہ مفتی صاحب سے اگر امام یہاں پہ بیعت نہ کرتے نا تو میں ببانگ دول کہتا کہ امام نے نہیں کی. صحیح ہے. دیکھیں میں اپنا آخر میں سوال دہرا دیتا ہوں، مفتی صاحب آپ نے اپنا جو موقف دینا ہوگا دے دیجیے گا. ہمیں جواب نہیں ملا، نہ ہم کانے ہوئے اس بات پہ. نہیں آپ لوگوں کو روافظ کو قانع کرنے میں میرا کوئی وہ ہے بھی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی قانع کروں. دیکھیں عوام کو تو کریں نا قانع. سنت کا جو موقف ہے حضرت ابوبکر کے حوالے سے، میں ان کے اوپر ترضی کرتا ہوں، رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ وہ ان سے کچھ معاملات کے اندر وہ مس ہینڈل نہیں، مس ہینڈل کا لفظ نہیں ہے، کچھ معاملوں کے اندر وہ خطا کے اوپر ہے. لیکن جو امام علی کا ان کے ساتھ موقف ہے، ان کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، ان کے ادوار کے اندر جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے، وہ بالکل واضح ہے کہ امام نے کوئی اس معاملے کے اندر تقیہ نہیں کیا، جس طرح کہ ہمارے ہاں شیعہ روایات کے اندر موجود ہے کہ تقیتاً بیعت کی ہے. میں یہ نہیں سمجھتا. نہیں، ہم تقیتاً ہم کہتے ہیں مکرہن. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ الفاظ ہیں. مکرہن علی کے اوپر جبر ہو سکتا ہے، اعوذ باللہ. میں یہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہوں کہ رسول مصلحت کو دیکھتے ہوئے وہ ایک کام نہیں کر رہے. سبحان اللہ، کوئی فرق نہیں. میں کہتا ہوں امیر المومنین رسول اللہ کی سنت کو بیان ہی لے کے چلے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کبھی تھوڑی دیر پہلے مفتی صاحب نے اس چیز کا اعتراف کیا جی وہ رسول نے لوگوں کی مصلحت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ایک کام دیکھیں رسول کی نسبت یہ لوگ گوارا کر لیتے ہیں کہ بھائی رسول کا کیا کام ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک. وہ حکم خداوندی نہیں ہے، اپنی طرف سے ہوائے نفس ہے نا. نہیں، ہوائے نفس بھی نہیں ہے. اگر دیکھیں وہ ایک رسول کا یہ تقاضا کرنا کہ میں یہ کام کر دیتا. کیوں؟ اچھا سنیں، قریش کی آپ مفتی صاحب فتح مکہ کے موقع پر رسول نے اس کا کیوں اظہار کیا کہ میں اس کو گرا دیتا ہوں؟ دیکھیں رسول نے وہاں پہ جو بت تھے ان کو گرایا کہ نہیں گرایا؟ اظہار کس پہ مبنی تھا؟ سوال اس کو کمپلیٹ دیجیے گا، مجھے تو اس کا جواب دے دیں. رسول نے بتوں کو گرایا کہ نہیں گرایا؟ گرا دیا. وہ بت گرانا بڑا زیادہ رسکی کام تھا یا اس کو گرانا زیادہ رسکی کام تھا؟ ممکن ہے، نسبی چیز ہے. ان کی انا کو ٹھیس کس سے زیادہ پہنچی؟ یہاں پہ مشرکین دخیل نہیں ہے، مسلمانوں کی بات ہے. دیکھیں انہوں نے دو چیزوں میں کہاں لے کر آ رہے ہیں. پورا سسٹم رسول نے ختم کر دیا. وہ مشرکین ہیں، بتوں کا گرانا وہ ٹھیس پہنچ رہی مشرکین کو. یہاں پہ رسول مسلمانوں کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ تمہاری قوم تازہ مسلمان ہوئی ہے. قریش کی بات کی. ناظرین دوبارہ غور کریں اس بات پہ. دیکھیں رسول نے اس موقع پر اگر اسی سوسائٹی کے ہیں نا، یہ قریش کی بات ہوئی ہے نا، قریش اسی سوسائٹی کے ہیں، مکہ کے لوگ ہیں. بتوں کو گرا کر کیا پیغام دیا قریش کے لوگوں کو کہ تمہارا سسٹم ختم ہو گیا. ورنہ بتوں سے کوئی وہ نہیں ہے اسلام کو. صحیح ہے. ایک بھی ملک کے اندر اگر بت ہوں تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جاؤ اور ان کے بتوں کو گرا دو. صحیح، یہ تعلیم نہیں ہے. اس موقع پر اسلام نے بت گرائے، یہ پیغام دینا تھا کہ تم نے جو سیاسی سماجی طور پر اپنی جو چودراہٹ قائم کر رکھی ہے نا، اسلام کے مقابلے میں شرک کی فکر، ظلم کی فکر، وہ ختم ہے. صحیح. یہ دراصل ان کی انا کے اوپر ضرب تھی. ورنہ بت تو ایک بنایا ہوا مجسمہ ہے مٹی کا، اس کے ساتھ کیا کام؟ اسلام کی اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ صحیح ہے نا. وہ ان کی ایک سمبل ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آج وہ امریکہ کے اندر جو لگا ہوا ہے وہ کیا ہے، جو اس کو اس طرح جو پکڑا ہوا ہے، اسٹیچو آف کیا کہتے ہیں اسے؟ لبرٹی. صحیح. یہ کیا ہے؟ ہماری یا کسی مسلمان کی اس سے دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک طور پر علامت ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہر قوم کے اندر ایک انا کا یا اس کے ساتھ وابستگی کی علامت ہوتی ہے. ابھی پاکستان کے اندر جو پکڑ دگڑ ہوئی سیاسی طور پر جو چیزیں، میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس لیے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ علامات ہیں جن کے ساتھ ہماری قوم کی جذباتی وابستگی ہے. تو یہ ہر قوم کی جذباتی وابستگیاں کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. تو رسول نے قصہ مختصر یہ ہے
کہ وہاں پر ان کو توڑ کر یہ بہت بڑا اس وقت کا وہ رسک لیا کہ دیکھو میں ان کی اس چیز میں نہیں آتا ہوں کیونکہ یہ توحید کا اور ان کے اس وقت کا تقاضا ہے، شریعت کا حکم ہے. صحیح ہے. لیکن بنائے قریش کو توڑ کر بنائے ابراہیمی کے اوپر مکہ کو، کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا، یہ کوئی حکم شرعی نہیں تھا کہ جو نازل ہوا ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ہاں یہ رسول کی ایک وہ چاہت ضرور ہو سکتی ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ابراہیمی تسلسل کو آپ قائم کرنا چاہتے تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام ان کا جو تسلسل تھا انہوں نے جو قائم کیا، اور اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اس پر فتنہ اٹھا یا نہیں اٹھا. عبداللہ ابن زبیر جب آئے تو انہوں نے کیا کیا، وہ بنائے قریش کو گرا دیا اور بنائے ابراہیمی پہ تعمیر کر دیا. پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ بنو امیہ نے قبول کیا؟ نہیں قبول کیا. بنو امیہ نے پھر عبداللہ ابن زبیر کو جب شہید کر دیا تو وہاں پر پھر سے انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کے اس کو ختم کر کے دوبارہ سے بنائے قریش کو تعمیر کر دیا. صحیح. تو مراد کیا ہے؟ قریش کیوں یہ کر رہی ہے؟ دیکھیں عبد الملک بن مروان کیا یہ کافر تھا؟ نہیں، مسلمان تھا. زبانی مسلمان تو تھا نا، بنو امیہ سے تھا، مسلمان تھا، لیکن یہ کیوں پسند کر رہا ہے کہ قریش کی تعمیر ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جنہوں نے اس کو تعمیر کی، حالانکہ قریش کی تعمیر وہ مسلمان نہیں تھے جنہوں نے قریش کو اس کو تعمیر کیا تھا، لیکن وہ اس کو پسند کر رہا ہے کہ بھائی ہمارے بڑوں نے اس کو تعمیر کیا ہوا ہے، یہ ہمارے بڑوں کی تعمیر ہے، ہمارے بڑوں کے جذبات اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو رسول نے وہاں پر ان کے ساتھ مصلحت رکھی اور ان کو کہا کہ نہیں، اس کو گرانا نہیں ہے ورنہ یہاں پہ بہت بڑا فتنہ یہاں پہ کھڑے کر دیں گے. صحیح ہے. تو الغرض میں جو بیعت کے معاملے میں جہاں تک امام علی کا موقف ہے وہ میں نے آپ کو واضح بتایا کہ امام کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنی اس بیعت کے اندر راضی برضا انہوں نے کی ہے. ہاں ساتھ میں یہ بتایا کہ یہ ہمارا حق ہے. آپ کا یہ موقف ہے، یہ ہمارا. دیکھیں یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں. بحث تو آگے بڑی نہیں، اور بھی کوئی سوال آپ کے ہیں تو سوال وہ آگے انشاءاللہ کریں گے. یہاں تک ہم اس کو کلوز کرتے ہیں نا. بات وہ جیسے آپ کے تیجانی صاحب کے ساتھ 2 گھنٹے کے پروگرام ہوا اور اس میں ایک سے بات نہیں کر رہی ہے، دوسری کی طرف جا رہی ہے، تیسری کی طرف جا رہی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ عوام جو ہے نا وہ ذہن اس کا گنجلک ہو جائے کہ اتنے سارے موضوعات میں وہ انوالو ہو جائیں. دیکھیں مفتی صاحب سے ہم نے امیر المومنین کی بیعت کے حوالے سے پوچھا. بخاری کی روایت کے متعلق ہم نے سوال کیا کہ امیر المومنین جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھیں بیعت نہیں کرتے اور اس کے بعد لوگوں کا رویہ امیر المومنین سے تبدیل ہو جاتا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ جی اس پہ پھر بھی رضائیت ہے، کوئی اس میں اشارے نہیں ملتے. جواب مفتی صاحب نے دیا اپنی طرف سے، اب وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. دوسرا مفتی صاحب نے جو رسول اللہ کے عمل کے حوالے سے بتا دیا کہ ہم مذہب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کوئی چیز کسی بھی چیز کا اظہار کریں گے نا وہ اپنی ہوائے نفس سے نہیں کریں گے، وہ تابع وحی ہوگا، وہ تابع خدا ہوگا. اب رسول اللہ نے جو اس چیز کا اظہار کیا کہ میں یہ کر دیتا تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کے اس امر کے تابع ہیں. البتہ مصلحت نہیں کیا، مصلحت کو مد نظر رکھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اپنے رب کی طرف سے جو پیغام ہے اس کو پہنچائیں. اور تو رسول نے پھر کیوں چھوڑ دیا؟ اگر یہ حکم خداوندی ہوتا، آپ نے خود قبول کیا مصلحت تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اسی روایت میں مینشن ہے، اسی روایت میں مینشن ہے شرعی حکم نہیں. رسول کا خود اظہار کرنا یہ ہوائے نفس کے تابع ہے یا وحی کے تابع ہے؟ ہوائے نفس نہیں ہے، وحی کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بالکل وحی کے تابع ہے. رسول کی ساری زندگی وحی کے تابع ہے. یہی مطلوب تھا. نہیں دیکھیں وہ کنڈیشن کا، صورتحال، ہم بھی یہی کہتے ہیں کنڈیشن کا، ہم بھی امیر المومنین کی دفعہ یہی کہتے ہیں کنڈیشن کا فرق ہے، صورتحال کا فرق ہے. رسول اللہ کو خطرہ ہے کہ لوگ الٹے پاؤں پھر جائیں گے تو امیر المومنین نے بھی نظم اجتماعی کی خاطر آپ کے بقول. ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی بیعت نہیں کی، یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، ہم رافضیوں کا، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بیعت نہیں کی. آپ کی اس روایت کے مطابق بھی آپ کا موقف مضبوط نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر کی خلافت کو مشروعیت آپ کہہ لیں یا امیر المومنین کی رضایت قطعا نہیں ملتی، یہ ہمارا موقف ہے اور بخاری کی اس روایت سے ثابت ہے. اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ مصعب. نہیں بخاری کی اس روایت سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ امام علی نے بیعت نہیں کی اور ان کا موقف؟ نہیں، میں نے کہا کہ بیعت رضامندی کے ساتھ. ٹھیک ہے، بیعت رضامندی جو آپ نے کہا اس پہ میں بخاری کی اس روایت سے جو ہم نے سوال یہاں پر ریز کیا تھا اس کا جواب آپ کے نزدیک آپ نے کانے کنندے دے دیا ہے، ہمارے نزدیک کانے کنندے نہیں دیا. باقی ناظرین خود بتائیں گے. اسی پہ اجازت چاہتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اور ایک چیز یہ بھی ہم بتا دیں کہ بھائی ہماری یہ گفتگو کوئی پری پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیونکہ مفتی صاحب ایک سیدھی سی بات ہے، آپ کو دوسری طرف سے رافضی شیعہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، لیکن میں ایک حق نجف اشرف میں بیٹھے ہیں، مفتی صاحب اپنے اس مذہبی خول سے باہر نہیں آتے. الفاظ میں تھوڑا بہت تبدیلی آ جائے تو آ جائے، لیکن آپ اپنے اس سنی خول سے باہر نہیں آئے ہوئے.
یہ کنفرم تو ہے. میں تو سنی ہوں الحمدللہ. ہاں تو بس یہ سب لوگ اپنے ذہن نشین کر لیں, کمنٹ میں نہیں پوچھنا, پرسنل بھی نہیں پوچھنا کہ بھائی شیعہ ہو گئے نہیں ہو گئے, وہ آج کی گفتگو میں آپ کو پتہ چل گیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ.